زینب لقا کیمرہ اوپن کر لیں. زینب عاطف زینب مرزا. تو آیت الکرسی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا رمضان سے پہلے ہی، بلکہ رمضان میں ہی، اور اس کو ہم نے پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کے بارے میں کچھ فضیلت کی باتیں جو ہیں، امپورٹنس جو ہے اس کی، وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی. اس کے بعد ایکسپلینیشن کی باری آئی تھی اور ہم لوگ ورڈ ٹو ورڈ ایکسپلینیشن دے رہے تھے اور سمجھ رہے تھے آیت الکرسی کی. اور میں نے بتایا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طور سے انٹروڈکشن ہے، ایک طور سے کہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کون ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کیسا ہے. یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس لیسن کے اندر پڑھ رہے تھے اور سمجھنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے تھے. تو الحی ہم نے پڑھا تھا، القیوم پڑھا تھا. الحی یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا، القیوم دوسروں کو قائم رکھنے والا. اور پھر ہم نے ایک کوالٹی یہ پڑھی تھی، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. پھر یہاں پہ بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر اس طرح کے تصور کا کی نفی کی گئی ہے، کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے. کس کا مائک کھلا ہوا ہے؟ بند کر لیں. اس طرح کی بات کی نفی کی گئی ہے جیسا کہ مشرکین کہا کرتے تھے، یا عیسائی جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین آسمان بنایا اور ایک دن آرام کرنے لگا. تو ایسا نہیں تھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت میں جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. زمین ہمارے سامنے ہے ارتھ، اور آسمان کے اندر سارے پلینٹس، سارے گلیکسیز آ جاتی ہیں، وہ اور ساری سیٹلائٹس چاہے نیچرل ہو چاہے جو ہے مین میڈ ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. اس چیزوں کو ہم نے ان چیزوں کو سمجھا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی سفارش اس وقت تک نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو سفارش کی اجازت نہ دے دے. اور یہاں تک ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے تھے. آج ہم لوگ پڑھیں گے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یہاں سے آج ہم لوگ پڑھیں گے اور سمجھنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے. چلیے زینب پڑھیے. زینب پڑھیے. ہاں لو ساری رامائن ختم ہو گئی. پیج نمبر 11 پوائنٹ نمبر 6. وہ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام ٹھیک ہے. آواز تمہاری کٹ رہی ہے، تم پڑھ نہیں رہی ہو. آواز آ رہی ہے باقی لوگوں کو زینب کی؟ نو سر. سر میرے نیچے تم نے میوٹ کر دیا تو کہاں سے آواز آئے گی؟ پڑھو. بالکل صحیح آواز تمہاری آ رہی ہے. تم بالکل بھی کوئی ڈرامہ مت دکھاؤ. تم بالکل پڑھو، صحیح پڑھ رہی ہو. انابیہ کی طرف. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا تم بھی نوٹنکی کرنے لگی. وہ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات واقعات جانتا ہے. اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. چھپی ہوئی نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی فیصلہ لینے میں وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی اس کی پکڑ سے بچ سکتا ہے. پھر تمہارا گلا کسی نے دبا دیا. آواز آ رہی ہے آپ کو زینب کی؟ نو سر. نہیں آ رہی. چلو زینب کسی یا ثبوت کا محتاج ہے. پھر دوسرے
कैसे उसके बराबर हो सकते हैं। ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے. पढ़ू تو सर। یہ کہہ رہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ایک کوالٹی اس کی یہ ہے کہ وہ اگلے پچھلی تمام چیزوں کو جانتا ہے، تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، جو چیز آگے ہونے والی ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو پچھلی چیزیں ہو چکی ہیں ان چیزوں کو بھی جانتا ہے. کہہ رہے وہ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات جانتا ہے، اس کا علم بے پناہ ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی فیصلہ لینے میں وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا ہے. یہ ہو چکا تھا شاید میں نے یہاں بتایا تھا، کیونکہ آج جو ہے آپ کبھی جج کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اس کی نالج نہیں ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا واقعہ ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کیونکہ ساری چیزوں کا علم ہے تو وہ کبھی بھی فیصلہ لینے میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے پکڑ سے بچ سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کی گواہی یا ثبوت کا وہ محتاج ہے کہ بھائی گواہ لائے جائیں گے تب جج صاحب فیصلہ کریں گے یا ثبوت موجود ہوں گے تب جج صاحب فیصلہ کریں گے. ایسا اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ نہیں ہے. پھر دوسرے کیسے اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گاڈ کے برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ اتنا عظیم ہے تو اللہ تعالیٰ کے برابر باقی لوگ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ چلو حمزہ آگے. ولا یحیطون بشیء من بشیء علمہ الا بما شاء. مخلوقات اس کا علم سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ وہ خود جتنا حصہ عطا کرنا چاہے، یعنی اللہ کا علم ذاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور بندوں کا علم عطائی ہے اور محدود ہے. ظاہر ہے کہ ان دونوں کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو بھی یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ چلیے تو ساتویں کوالٹی بتا رہے ہیں کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی مخلوقات اس کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کریشن جو ہے، انسان اور اس کے علاوہ جو کریشن ہے، چاہے فرشتے ہوں چاہے انسان ہو، اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں مگر خود وہ جتنا حصہ عطا کرنا چاہے، جتنا حصہ اللہ تعالیٰ دینا چاہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک عظیم علم ہے اس کے مقابلے میں انسان کا علم بہت لمیٹڈ ہے، بہت زیادہ لمیٹڈ ہے. یعنی اللہ کا علم ذاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے کسی کے پاس گیا نہیں، کسی سے سیکھا نہیں، بلکہ خود وہ اپنا اس کا ذاتی علم ہے اور ہر چیز کا علم ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور بندوں کا علم عطائی ہے. عطائی ہونا مطلب کسی کا دیا ہونا، گفٹڈ ہونا. ہم لوگوں کو جو نالج ہوتی ہے وہ ہم لوگ حاصل کرتے ہیں محنت سے، مشقت سے، یا کسی سے لے کر کے، پھر بھی ہمارے پاس لمیٹڈ علم ہوتا ہے. آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، میں نے کسی اور سے سیکھا ہوگا، چیزوں کو سمجھا ہوگا، سیکھا ہوگا. تو ہمارا جو علم ہوتا ہے، کاشف کیمرہ اوپن کیجئے، لقا کیمرہ اوپن کیجئے. تو ہمارا جو نالج ہے، ہماری جو علم ہے، ہماری جو معلومات ہے، یہ کیا ہے؟ عطائی ہے، یعنی ہمیں دیا گیا ہے، ہمارا خود کا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، یعنی خود کا، اس کا اللہ تعالیٰ کی نالج اپنی ہے. ظاہر ہے ان دونوں کے علم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے علم کا انسانوں یا کسی بھی کریشن کے علم سے مقابلہ بالکل نہیں کیا جا سکتا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ انسان جتنا علم رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک اوشین میں، پورے بہت بڑے سمندر کے اندر کوئی چڑیا اپنی چونچ کو ڈال کر کے اور باہر نکال لے، تو جتنا اس کی چونچ کے اوپر وہ پانی لگتا ہے اتنا ہی صرف زیادہ سے زیادہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے علم میں سے معلومات ہو سکتی ہے. کتنا لگے گا اس کی چونچ میں؟ 8-10 لیٹر لگ جائے گا. کتنا لگ جائے گا پانی اس کی چونچ میں چڑیا کی؟ 3-4 بوند بھی مشکل سے 1-8 بوند لگے گی اور لگ پائے گی. ٹھیک ہے، اور یہ حقیقت ہے. ہاں، آج بھی ایم ایل بھی نہیں ہو پائے گا، وہ ایم ایل سے بہت کم رہے گا. تو آج بھی انسان اتنی زیادہ سائنسی ترقی کرنے کے باوجود
انسان آج بھی یہ چیز نہیں بتا پایا ہے کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، یا اس دنیا کے اندر کتنی گیلیکسیز ہے، یہ ہم جس گیلیکسی میں رہتے ہیں ملکی وے جس کو کہتے ہیں، اس کی کتنی چوڑائی ہے. اور آج بھی وہ کنفیوژن میں پڑا ہوا ہے. پہلے بولتے تھے 9 پلینٹس ہیں، پھر کہنے لگے 8 پلینٹس ہیں. اس پلینٹس کے اندر سیٹلائٹس کس کی کتنی ہے، اور کس پلینٹ پہ کون سی گیسز موجود ہیں، اور کس پلینٹ پہ ہوائیں کس انداز کی ہیں، اور کس پلینٹ پہ جو ہے زمین کس انداز کی ہے، یہ چیزیں ابھی تک انسان پتہ نہیں کر پایا ہے. تو ایک بہت زیادہ لمیٹڈ ہم لوگوں کی نالج ہے، انسانوں کی نالج ہے، چاہے وہ بڑا سے بڑا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں. ویسے بہت زیادہ نالج ہے، نالج سائنس کی ترقی ہونا، یہ ساری چیزیں نالج کے ذریعے ہی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں یہ بہت ہی زیادہ محدود ہے. ٹھیک ہے، چلو آگے. محفوظ. وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو حاوی ہے. کرسی سے مراد مرکز اقتدار ہے، کیونکہ کرسی اقتدار کی علامت ہوتی ہے. گویا آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. قدرت میں ہے. کوئی چیز اس کے دائرے اختیار سے باہر نہیں. کیا کوئی ہے جس کے قبضے قدرت میں کائنات کی ہر چیز ہوا ہوا نہیں بیٹا، ہو اور وہ جس طرح چاہے اس پر اپنا حکم چلائے. ہرگز نہیں. پھر بھلا کائنات کی دوسری چیزوں کو کیسے اس کا شریک اور مقابل قرار دیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین پر حاوی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان اور زمین پر حاوی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نسرین، یا باؤنس جا رہا ہے سب؟ سمجھ نہیں آ رہا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کاشف آپ کو؟ یس سر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یس سر. آ رہا ہے آپ کو؟ یس سر، آلموسٹ سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نسرین، جہاں پہ ڈاؤٹ ہو وہاں پہ پوچھ لیا کیجئے، کیونکہ آپ نے اسٹارٹنگ سے پورا لیسن نہیں پڑھا ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کو تو پرابلم ہو سکتی ہے، بنتا ہے اتنا پرابلم ہونا، لیکن جہاں ڈاؤٹ ہو وہاں پوچھ لیا کریے. دوسری بات، اس سے پہلے کی جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ سن لیجئے گا. آپ گروپ میں بعد میں ایڈ ہوئی ہیں تو آپ مجھ سے مانگ لیجئے گا. میرے کلاسز کی الحمدللہ اکثر ویڈیوز موجود رہتی ہے، 90%، کبھی کبھی نہیں رہتی ہے، اکثر موجود رہتی ہے ویڈیوز. تو پرانی ویڈیو سن لیجئے گا. ہم لوگ آیت الکرسی جانتی ہیں آپ؟ نسرین یاد ہے آپ کو؟ یس سر، آدھا تو یاد ہے. ہاں پورا یاد کر لیجئے گا. ہم آیت الکرسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات بتائی گئی ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک ایک پارٹ کو لے کر کے، ایک ایک آیت الکرسی کے ٹکڑے کو لے کر کے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں ایک صاحب کتاب، جو کتاب لکھنے والے ہیں. تو اس کو ہم جو ہے ایک ایک کر کے سمجھ رہے ہیں کہ کتنا عظیم ہے اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ، اس دنیا کا بنانے والا، اس دنیا کا جو ہے چلانے والا، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. اگر کوئی ہم سے کہے تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ کہے گا کون اللہ تعالیٰ، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا پاور ہے اس کی، کیا حیثیت ہے اس کی. تو یہ ساری باتیں اس آیت الکرسی کے اندر، ان ساری چیزوں کا ہمیں جواب دیا جائے گا، کے ذریعے جواب دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو یہ ہے، یہ اس کے اندر یہ کوالٹیز ہے، یہ کوالٹیز ہے. تو الگ الگ چیزیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو یہاں بتایا وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کرسی آسمان اور زمین پر حاوی ہے، آسمان اور زمین پر غالب ہے، آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں کرسی سے مراد مرکز اقتدار ہے، یعنی پاور کا ہونا ہے. مرکز اقتدار یعنی حکومت اور پاور کا ہونا ہے، کیونکہ کرسی اقتدار کی علامت ہے. کرسی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ
بھائی اس وقت اس آرگنائزیشن کی کرسی کس کے ہاتھ میں ہے یا ہندوستان کی کرسی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو کرسی بولا جاتا ہے کسی بھی چیز کا پاور ہونا، اس کے لیے کرسی کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. تو کیونکہ کرسی اقتدار کی علامت ہے، پاور کی اور انسان کی حکومت کی علامت ہوتی ہے، گویا آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. یعنی آسمان اور زمین کے اندر جو بھی چیز ہے، ایک پتے سے لے کر کے، سورج سے لے کر کے، چاند سے لے کر کے، زمین سے لے کر کے، اس کے اندر پودوں کا اگنا اور پیڑ اور یہ پانی کا بہنا اور کرنٹ اور اس کے علاوہ جو ہے بجلی اور یہ ساری چیزیں جو ہے سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور کوئی چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں. کوئی چیز یعنی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ میرے انڈر میں نہیں. آپ سرکاری آفیسز میں جاتے ہوں گے، گاڑی کے لیے آپ کو جانا ہے تو دوسرے آفس جانا پڑے گا، آپ کو گھر کے لیے جانا ہے تو کسی اور آفس جانا پڑے گا، بجلی کے لیے جانا ہے تو آپ کو BSES آفس جانا پڑے گا. الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ اس کے بارے میں یہ چیز اللہ تعالیٰ کے قدرت سے الگ ہے یا یہ چیز اللہ تعالیٰ کے پاور سے الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. کیا کوئی چیز جس کا قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر چیز ہو اور جس طرح چاہے اس پر اپنا حکم چلائے، کیا اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں. بھلا پھر کائنات کی دوسری چیزوں کو کیسے اس کا شریک اور مقابل قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس قدرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی جو ہے پاور جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس مقابلے کا برابری نہیں کر سکتی ہے. آگے کہہ رہے ہیں کرسی کی تعبیر مخاطب کی رعایت میں فہمائش کے لیے، یعنی ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے. فہمائش مطلب انڈرسٹینڈنگ، فہمائش انڈرسٹینڈنگ. تو ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ہم لوگوں کو، کیونکہ قرآن انسانوں کے لیے اتارا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آسان مثال دینے کے لیے تاکہ انسانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، کرسی سے تعبیر کیا ہے، کرسی کو ذکر کیا ہے. کیونکہ انسان محسوسات کے ذریعے باتوں کو آسانی سے سمجھتا ہے. محسوسات یعنی وہ چیز جن کو محسوس کر سکتا ہے، جو اس کے فیل کے انڈر ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کوئی بہت اپنے حساب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر اپنی ذات کے حساب سے کوئی مثال دے دیتا تو شاید کہ ہم لوگ اس کو نہ سمجھ پاتے. تو کیونکہ اب اس کی مثال دی ہے کرسی کی، تو اس کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں اور اپنے سے اس کو ہم ملا کر کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ کرسی کو ہم دیکھتے رہتے ہیں. لقا کیمرہ ابھی تک آپ کا اوپن ہوا نہیں ہے، اور سہانا آپ بھی. تو کہہ رہے ہیں کہ ورنہ اللہ اپنی ذات وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے. ورنہ اللہ اپنی ذات و صفات میں بے مثل اور لامحدود ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اگزامپل آپ نہیں دے سکتے ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہے. یعنی آپ کسی مثال سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے. جیسے ہم نے یہاں پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پاور جو ہے کرسی کی طرح ہے، کرسی اس کی زمین و آسمان پہ پھیلی ہوئی ہے. تو یہاں پہ صرف اور صرف سمجھانے کے لیے بات کہی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اگزامپل نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس انسان کی طرح نالج رکھتا ہے یا اس انسان کی طرح دیکھتا ہے. کتنا بھی اچھے سے اچھا انسان ہو، اس کی مثال کوئی نہیں دی جا سکتی، اسے محسوس شکل دی ہی نہیں جا سکتی. اور انسان اپنی محدود صلاحیتوں کی وجہ سے اللہ کی اصل شکل کا ادراک کر ہی نہیں سکتا. یعنی انسان کی جو نالج ہے وہ ایک لمیٹڈ نالج ہے. ٹھیک ہے، اگر ابھی 8th کلاس کے بچوں کو ہم لوگ اگر PhD کے لیول کی کوئی چیز سمجھانے لگیں، چاہے اردو کی ہی کیوں نہ ہو، تو ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی. ابھی یہی لیسن ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس میں بہت سارے بچوں کو 50% سمجھ میں آ رہا ہے، بہت سارے بچوں کو 80% سمجھ میں آ رہا ہے، بہت سارے بچوں کو 90% سمجھ میں آ رہا ہے. کس کے حساب سے؟ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے، لوگوں کے سمجھنے کے حساب سے فرق ہے کہ نہیں؟ سب کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق یس سر ہے. ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ بہت کم سمجھتے ہیں، کچھ لوگ میڈیم سمجھتے ہیں. تو لوگ اپنے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مکمل طور سے سمجھنا، 100% سمجھ لینا، یہ ہم لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگوں کا، انسانوں کا ذہن جو ہے اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہے، اتنا زیادہ اس کی گروتھ نہیں ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جیسا ہے ویسا سمجھ پائے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حساب سے جتنا آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے ہم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا نسرین؟ یس سر. لقا رحمان، کیا مطلب ہوا وسع کرسی السماوات والارض کا؟ 1 منٹ رکیے گا آپ لوگ، 1 منٹ رکیے گا. السلام علیکم بھائی. یار میں نے بھی اسکول
اسکول دیکھا نہیں آپ پتہ کر لیجیے, سینئر سیکنڈری ہے نا, بس اس میں سینئر سیکنڈری والے میں دینا ہے. اور ایک بات بس, میں نہیں گیا ہوں تو اسکول میں میرے بھائی, ہاں یہی ہے سینئر سیکنڈری, یہی ہے بالکل صحیح. اب تو ظاہر سی بات ہے 2 سال تو ہو ہی گئے کھلے ہوئے. ہاں تو آن لائن چل رہا ہے نا اس وقت, آن لائن چل رہا ہے تو بند ہوگا ایک طرف سے. چلیے ٹھیک ہے, سوری فار انٹرپشن. تو ہاں لقا بتاؤ, لقا رحمان. لو ان کا ڈسکنیکٹ ہی ہو گیا. اقبال آج بھی تم ٹائم سے نہیں آئے ہو, کیوں بیٹا؟ تمہاری نیند ہی نہیں پوری ہوتی ہے 10 بجے تک. ہاں بولیے, کیا بول رہے تھے, کیا ایکسکیوز دے رہے تھے؟ سر ہم جلدی تو آئے آج. اچھا بالکل کلاس اسٹارٹ ہوتی آ گئے تھے سر 25 پہ. اچھا 25 پہ آئے تھے. چلیے ٹائم سے آیا کریے, فوراً جوائن کیا کیجیے, چھوٹ جاتا ہے بہت ساری. کون بتائے گا ویسے کرسی السماوات والارض کا کیا ایکسپلینیشن ہے؟ بتائیے محفوظ. سر وسیع کرسی السماوات والارض کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی علم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے. مطلب کہ اللہ کو جج نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس آدمی کی طرح ہے یا پھر اس آدمی کی طرح ہے. ایک بہت بڑے اور گہرے سمندر میں جس میں ایک چھوٹی سی چڑیا کی یہ تو اوپر تھا, پانی, وہ تو اوپر تھا. ولا یحیطون بشیء من علمہ, اس کے علم میں سے, اس کی نالج میں سے کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی. وسع کرسی السماوات والارض, یہ پاور کے بارے میں, یعنی اس کی طاقت کتنی زیادہ ہے. یہ سر تو پھر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس کی پاور کو کبھی جج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے, وہ پورے کائنات مخلوق کا مالک ہے. ہاں یعنی اس اسی نے کی ہم جو سب کو کرسی ہے, بنایا اس کی جو طاقت ہے, وہ پوری جو ہے کائنات کو گھیرے ہوئے. ٹھیک ہے, چلیے بہتر ہے. چلیے تنزیل آگے پڑھیے. تنزیلا ولا یحصوها, اور ان کی حفاظت اس پر کچھ بھی گرا نہیں ہے, یعنی کائنات کی نگرانی اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے. اس سے اصلاً اس تصور کی نفی کی گئی کہ اس کام کے لیے وہ کسی کی مدد کا محتاج ہے, اس لیے اس نے خدائی کے کام دوسروں میں بانٹ دیے ہیں. جیسا کہ تصور پایا جاتا ہے, بہت سے دیوی دیوتاؤں میں کام بٹا ہوا ہے. کوئی ہوا چلاتا ہے, کوئی بارش برساتا ہے, کوئی رزق دیتا ہے, کوئی موت دیتا ہے, کوئی شفا دیتا ہے, وغیرہ وغیرہ. گویا وہ تنہا ہر کام کے لیے کافی ہے, پھر بھلا کوئی اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ایک اور کوالٹی بتائی, ولا یعودہ حفظہما, کہ اللہ تعالی کو اس زمین و آسمان یا جو بھی اس یونیورس کے اندر ہے, اس کی حفاظت کی وجہ سے اس پر گرا نہیں ہے. یعنی مشکل نہیں ہے اس کی حفاظت کرنا, اس کے لیے کسی بھی طور سے اس کی حفاظت کرنا اس کے لیے آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی ایسا ہوتا ہے انسان کے لیے, کیا ہوتا ہے جب بہت زیادہ اس کا پراپرٹی ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کی حفاظت میں وہ تھک جاتا ہے. کوئی اگر گارڈ ہی ہے, اس گارڈ کے اوپر 4 الگ الگ بلڈنگوں کی ذمہ داری ڈال دی جائے تو وہ تھک جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات ہونے کے باوجود, جس کے بارے میں ابھی ہمیں یہی نہیں پتا چلا کہ کتنی بڑی کائنات ہے, سائنسدانوں کو یہ نہیں پتا چل پائے کہ کتنی بڑی کائنات ہے, انسانوں کو اتنا نہیں پتا چل پائے, اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے اوپر مشکل نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی جگہوں کی حفاظت کس طرح کرے. یعنی کائنات کی نگرانی اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے. دشوار ہونا, مشکل ہونا, بھاری ہو. اس سے اصلاً اس تصور کی نفی کی گئی ہے. تصور مطلب امیجنیشن, سوچ. تو اس سوچ کی نفی کی گئی ہے کہ اس کام کے لیے وہ کسی کے مدد کا محتاج نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا ان ساری چیزوں کو کرتا ہے اور کر سکتا ہے,
اس کے لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس نے خدائی کام کو دوسروں میں بانٹ دیا ہے. ایسا نہیں ہے، یعنی آپ ہندوؤں میں دیکھیں گے ایک تصور پایا جاتا ہے کہ بارش کے لیے الگ خدا ہے، اولاد دینے کے لیے الگ خدا ہے، دھوپ کے لیے الگ خدا ہے. اس طرح کے بہت سارے الگ الگ خدا دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں. سنا ہے کبھی آپ نے اس کے بارے میں؟ یس سر. کہ اگر آپ کو اولاد مانگنی ہے تو اس والی دیوی سے مانگیے، اگر آپ کو رزق مانگنا ہے تو اس والے دیوی سے مانگیے. تو وہ مندر میں جاتے ہیں، اس حساب سے وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے، مندر کا جو بھی پجاری ہوتا ہے. تو ان چیزوں کی نفی کی گئی ہے، ان چیزوں کا انکار کیا گیا، ان چیزوں کو رد کیا گیا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس نے خدائی کا کام دوسروں کو بانٹ دیے، ایسا نہیں ہے. جیسا کہ تصور پایا جاتا ہے کہ بہت سے دیوی دیوتاؤں میں کام بٹا ہوا ہے. کوئی ہوا چلاتا ہے، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی موت دیتا ہے، کوئی شفا دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ہندوؤں میں نہیں، مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ فلاں درگاہ پہ جو فلاں بابا ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بارش کے لیے ان کے پاس جایا جاتا ہے. اور بہت ساری عورتیں بہت سارے درگاہوں پر بہت سارے باباؤں کے پاس جاتی ہیں کہ یہ جو ہے اولاد دیتے ہیں. تو الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ بابا بنا رکھے ہیں. تو ان ساری جو تصورات ہیں عاطف، ان کی کیا کر رکھی ہے، نفی کر رکھی ہے. ان تمام چیزوں کو نیگلیکٹ کیا ہے، ان کو انکار کیا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ الگ الگ دیوی دیوتاؤں کے لیے الگ الگ جو ہے کام ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک اکیلا اللہ تعالیٰ سارے کام کا ہاں اس نے فرشتے ضرور لگا رکھے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان فرشتوں کا وہ محتاج ہے. ان کے بغیر بھی وہ جب چاہے چیزوں کو کر سکتا ہے. لیکن ایک انسانی حیثیت سے چیزوں کو سمجھنے کے لیے فرشتوں کا ایک نظام ہمارے سامنے دکھایا جاتا ہے تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں آسانی کے ساتھ. دادی بس 10-15 منٹ اور لگے گا، بس باہر جا رہی ہیں، 15 منٹ اور لگے گا، بس 10 سے 15 ختم ہونے والا. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ چیزوں کی ضرورت ہے، الگ الگ لوگوں کی ضرورت ہے، بلکہ تمام کائنات کو وہ اکیلا سنبھالتا ہے اور سنبھالنے پر قدرت رکھتا ہے. چلو اقبال آگے. سمجھ میں آیا یہ ولا یعودہ حفظہما؟ فرحان سمجھ میں آیا بیٹا؟ یس سر. چلو آگے چلو اقبال. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بلند و برتر اور صاحب عظمت ہے. یعنی بلند اور عظمت کی انتہا اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے. کوئی اس مقام کو پہنچ نہیں سکتا. کوئی قبر و غرور میں کبر و غرور. کبر و غرور کسے کہتے ہیں؟ گھمنڈ. کبر اور غرور دونوں گھمنڈ میں مبتلا ہو کر بلند و برتر بننا چاہے تو ایسا ممکن نہیں، بلکہ تباہ و برباد ہو جائے گا. جیسا کہ فرعون کے ہلاکت و بربادی کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، انہ کان علیا من المسرفین. یقیناً وہ تھا بلندی اختیار کرنے والا، حد سے گزرنے والا. گویا اس صفت میں بھی کوئی اللہ کا ثانی نہیں، پھر کیوں کر کسی اور کو معبود بنایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ 10 خوبیاں دراصل 10 ایسے حقائق کو واضح کرتی ہے جن سے یکتائی ثابت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت حاصل ہو جاتی ہے. کسی بندے کو اگر اس کا واقع شعور ہو جائے تو پھر وہ نہ کبھی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے اور نہ شرک جیسی گمراہی پر قائم رہ سکتا ہے. اسی لیے اسے قرآن کی عظیم آیت کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ پوائنٹ لاسٹ بتا رہے ہیں، وہو العلی العظیم، اور وہی بلند و برتر ہے. یعنی عظیم بھی ہے اور بلند بھی ہے، صاحب عظمت ہے. یعنی اچھائی جتنی جو بھی قسم ہو سکتی ہے وہ ساری اس کے اندر ہے، اور عظمت کی، بلندی کی، اونچائی کی جو بھی خصوصیت ہو سکتی ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ کے اندر ہے. یعنی بلندی اور عظمت کی انتہا اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے. یعنی جس لیول کا وہ بلند ہے
کوئی اور ذات اس لیول کی نہیں ہے، نہ انسانوں میں، نہ فرشتوں میں، نہ جنات میں. کوئی اس مقام کو پہنچ نہیں سکتا. کوئی کبر و غرور میں مبتلا ہو کر بلند و برتر بننا چاہے تو ایسا ممکن نہیں. کوئی اپنے آپ کو گھمنڈ میں، غرور میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی برابری کرنا چاہے تو ایسا وہ نہیں کر سکتا، بلکہ تباہ و برباد ہو جائے گا. ایسا کرنے کی وجہ سے قیامت میں تو اس کو سزا ملے گی ہی، بلکہ دنیا کے اندر بھی وہ برباد ہو جائے گا. جیسا کہ فرعون کے ہلاکت و بربادی کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، جیسا کہ فرعون ایک بادشاہ تھا جس کو بہت گھمنڈ تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا اور اپنی عبادت کرنے کو لوگوں سے کہتا تھا. تو اس کے اندر غرور تھا، گھمنڈ تھا، کبر تھا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان عالیا من المسرفین، یقیناً فرعون وہ تھا بلندی اختیار کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا دکھانے والا، حد سے گزرنے والا. حد سے گزرنا مطلب لمٹ کو کراس کرنے والا. انسانوں کی جو لمٹ ہے، جو حد ہے، اس کو کراس کرنے والا تھا. گویا اس صفت میں کوئی اللہ کا ثانی نہیں ہے. ثانی ہونا اللہ کے جیسا ہونا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. پھر کیوں کر کسی اور کو معبود بنایا جا سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود کیوں بنایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اب یہ ساری 10 جو کوالٹیز بتائی ہے، اس کے بعد لاسٹ میں خلاصے کے طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ 10 خوبیاں دراصل 10 ایسے حقائق ہیں، ایسی ریالٹیز ہیں، حقائق کو واضح کرتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی یکتائی ثابت ہوتی ہے. یکتائی مطلب اکیلا ہونا، یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت حاصل ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحیثیت انسان ہمیں معلومات حاصل ہو جاتی ہے کہ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس کی بات مانتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے ہم قرآن کو مانتے ہیں، وہ کون ہے اللہ تعالیٰ. کسی بندے کو اگر اس کا واقعی شعور ہو جائے تو وہ پھر کبھی شرک میں مبتلا نہ ہو. اگر کسی بھی انسان کو، کسی بھی مذہب کے انسان کو ان چیزوں کا صحیح علم ہو جائے تو وہ کبھی بھی شرک نہ کرے. اتنی عظیم ہستی کو چھوڑ کر کے کوئی کسی اور کی پوجا کیوں کرے گا؟ اتنی عظیم ہستی کو چھوڑ کر کے کوئی پتھروں کی، لکڑیوں کی، باباؤں کی اور کیا کہتے ہیں قبروں کی کوئی پوجا کیوں کر سکتا ہے اگر اس کو یہ ساری چیزوں کا علم ہو جائے گا؟ نہ شرک جیسی عظیم گمراہی پر وہ قائم رہ سکتا ہے. اس لیے قرآن نے اس کو عظیم آیت کہا ہے. قرآن نے آیت الکرسی کو عظیم آیت کہا ہے. تو یہ 10 کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو صفات ہیں جو اس کے اندر ہمیں بتائی گئی ہے. اب آپ کو جو ہے اس کو ایک بار آپ سمجھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا. بہت ساری چیزیں آپ کو ابھی نہیں سمجھ میں آئی ہوں گی، خود آپ پڑھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. اور اس کی ایکسرسائز کو دیکھ لیجئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ ایکسرسائز کریں گے، لیکن میں آپ سے ہی ایکسرسائز کرواؤں گا. تو اس کی ایکسرسائز آپ دیکھ کر کے آئیے گا تاکہ یہاں پہ آپ کو پریشانی نہ ہو زیادہ، اور آسانی کے ساتھ آپ بتا سکیں. باقی اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے اس سبق سے ریلیٹڈ تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر مجھے اس لیسن کا اور اردو کا جو ہے نا چیپٹر 3 اور چیپٹر 4 اس کا PDF بھیج دیجیے گا. دیکھیے حمزہ، میں آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں، میرے پاس PDF نہیں رہتی ہے کیونکہ میں تو کام کرتا نہیں ہوں، صرف بچے کام کرتے ہیں. تو آپ آپس میں ایک دوسرے سے بچوں سے مانگ لیا کریں. کبھی کبھار کسی کی PDF پڑھی ہوتی ہے تو میں دے دیتا ہوں. تو میں ریٹن میں ورک کیوں کروں گا؟ میں تو زبانی طور پہ کروا دیتا ہوں، اسکرین پہ لکھوا دیتا ہوں. تو ویڈیوز رہتی ہے، اس کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں. یا میں تو نے آپ مانگا آپس، تھا، مطلب کسی کے پاس نہیں تھا. اب میں کہاں سے دوں بیٹا؟ میں تھوڑی پڑھائی کرتا ہوں، میں پڑھاتا ہوں. میں نے کوئی کاپی نہیں بنائی ہے اردو کی یا اسلامیات کی. یا آپ کو لگتا ہے کہ میں بھی کاپی بناتا ہوں؟ سر کاپی نہیں، بک کا میں بول رہا ہوں. بک میں بھی میں ریٹن کہاں کام کرتا ہوں بیٹا، میں کرواتا ہوں نا. اگر کسی کا آئے گا، اچھا بک کا، چیپٹر کا، وہ PDF بنانی پڑے گی. چلو میں دیکھوں گا، اگر وقت ملتا ہے تو میں بنا کے بھیج دوں. PDF بنانی پڑے گی کیونکہ جس PDF سے میں پڑھاتا ہوں وہ پوری بک کی PDF ہے، اس کو میں شیئر نہیں کر سکتا. لیسن کی نکال کے شیئر کرنی پڑے گی، اور PDF بننے کے بعد اس میں سے نکل نہیں پاتی ہے تو الگ سے بنانی پڑتی ہے PDF. چلو میں دیکھوں گا، لیکن تم انتظام کرو. تم تو کیسے پڑھ بھی لوگے. اسماعیل وغیرہ کا بہت نقصان ہوگا بغیر بک کے، جو تم لوگ پڑھوا رہے ہو بہت نقصان ہوگا، کچھ نہیں پڑھ پائیں گے لوگ. مائک بند ہو گیا تمہارا. ہیلو.